اگلا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں مختلف، یعنی یہ جو حزب الشیطان بنتی ہے اس کا کمبینیشن کیا ہے، اس کی جیسے ہوتے ہیں نا وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، آپ کوئی چیز بناتے ہیں، آپ حلوہ بناتے ہیں، آپ دودھ بناتے ہیں، آپ کوئی بھی شے بناتے ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں، وہ اجزاء ملا کے وہ شے بنتی ہے. تو یہ جو حزب الشیطان ہے اس کے اجزاء کیا ہیں، اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں اور ان کے مخالفین کے کردار کو سامنے رکھیں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اب میں آپ کے سامنے چند کردار رکھتا ہوں. بڑا مشہور کردار ابو جہل، یعنی یہ سمجھ لیں سارے مخالف ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے مخالف ایک جیسے، یہ بات پکی سمجھ لیں. شیطان کے سارے دوست ایک جیسے نہیں ہوتے، اوپر نیچے تھے، ہم سب اللہ کے دوست ہیں. تو جو مقام نبی کا ہوتا ہے وہ صدیق کا نہیں ہوتا، جو صدیق کا ہوتا ہے وہ شہید کا نہیں ہوتا، جو شہید کا ہوتا ہے وہ عام صالحین کا نہیں ہوتا، جو کسی ولی کا ہوتا ہے وہ عام مسلمان کا نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو اسی طرح شیطان کی دوستی کے بھی مدارج اور مراحل ہیں، سارے برابر نہیں ہوتے، کوئی اونچا ہوتا ہے کوئی نیچا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی ہوتا ہے مبلغ ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو زاہد ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے عابد ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو وہ مجاہد ہوتا ہے. تو مختلف لوگوں کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. اسی لیے جنت کے اتنے سارے دروازے ہیں نا، کوئی روزے داروں والا علیحدہ ہے، نمازیوں والا علیحدہ ہے، صدقہ خیراتوں والا علیحدہ ہے، بہت سارے دروازے ہیں جن سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو اسی طرح شیطان کی پارٹی بھی، جہنم کے بھی دروازے بہت سارے ہیں نا، وہاں بھی تو ایک دروازہ، اس کا مطلب ایک جیسے لوگ نہیں ہوں گے، مختلف قسموں کے لوگ ہوں گے. تو ان قسموں کو آپ سمجھ لیں. مطلب ایک قسم ہے جسے ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، میں بڑے بڑے نام لوں گا، ایک ایک نسل کا بڑا بڑا آدمی، نسل نہیں کہ کیٹیگری کہہ لیں، ایک ایک کیٹیگری کا بڑا بڑا آدمی. ابو جہل ایک کریکٹر ہے، اور ابو جہل کے کریکٹر کے ساتھ آپ کیا سمجھیں گے؟ ایک ضدی، ہٹ درم، کٹر مخالف، کھلا مخالف، کوئی ایک خیر کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ اس کریکٹر کا نام ابو جہل ہے. اس کریکٹر کے اندر مخالفت، اناد، دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن اس میں دھوکہ دہی نہیں ہے. ننگا دشمن ہے آپ کا، اوریاں دشمن ہے، صاف کھلا دشمن ہے، اس کے اندر دھوکہ نہیں ہے. اچھا، اب اس کے نیچے ایک کریکٹر اور ہے، مطلب وہ میں بیان کر دیتا ہوں لیکن شاید آپ کو اچھا نہیں لگے گا. ابو لہب کا کریکٹر ہے، ایک بزدل، کم ہمت، لالچی، مفاد پرست انسان. ابو جہل کے مقابلے میں ایک نکھٹو ترین آدمی، لیکن چمکتا دھمکتا، گلومنگ فیس، چہرہ نورانی. ابو لہب، ٹھیک ہے نا، جس کے چہرے پہ گویا نور برس رہا ہے. ایک قبیلے کا سردار ہے، بڑی ساکھ کریڈیبلٹی رکھتا ہے. اندر سے کیا ہے؟ آر چور ہے. یہ آپ پتہ نہیں، وہ ومراتو ہما لتل خطب، اس کی ایک تشریح تو یہ ہے نا کہ اس کی مونج کی رسی ہے اس کے، اور وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی ہے. بھائی، جس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی لونڈی آزاد کر دی، یعنی جس کے گھر میں لونڈیاں تھیں تو اس نے ایک آزاد کی ہے نا، تو اس کی بیوی وہ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائے گی. یہ اصل میں وہ کلید بردار تھا مکے کے توشہ خانے کا، خانہ کعبہ کا توشہ خانے کا، اور وہاں پہ اسی طرح کوئی بہت قیمتی آ رہے. دیکھیں تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہراتی ہے، بات سمجھیں خدا کے واسطے. اس کے وہاں بھی آ رہا تھا اور وہ اس نے چرا لیا تھا، اور وہ تھا اس کے گلے میں، جسے کہا گیا کہ یہ اپنے گلے میں وہ ہار ڈالے ہیں. تو بہت قیمتی، لیکن اصل میں یہ مونج کی رسی کی طرح ہے جس میں ہم اسے پھر آخرت میں جو ہے نا گلا گھونٹیں گے اس کا. تو یہ ایک کردار، یہ انتہائی لالچی، انتہائی فریبی، اور یہ کہ بزدل، کم ہمت، یعنی کافروں کا منافق، کافروں کا منافق. ایک کردار اور ہے. ابو لہب پر بھی قرآن مجید بڑا مطلب یعنی بہت جل کے بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ تو بڑا مطلب غضبناک انداز ہے. لیکن جو غضب آپ کو نظر آئے گا ولید بن مغیرہ پہ، وہ غضب کسی پر بھی نہیں. ایک جگہ پہ نہیں، یعنی میرا خیال ہے 3-4 جگہوں پہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہو. ہر جگہ ایک دم جیسے کوئی بھڑک نہیں اٹھتا، اس طرح اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا.
سورہ مدثر میں انہو فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم عبس و بصر ثم نظر ثم عبس و بصر، مطلب یہ سارا کر کے، اور اس کے بعد فقال ان ھذا الا سحر یوسر، اور یہ سارا اس کا وہاں پہ ذکر آ گیا ہے۔ سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون، اس میں ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین ان ھذا الا سحر یوسر۔ تو اساطیر یعنی وہ آخری کنکلوژن ایک ہی ہے، لیکن پیچھے جو اللہ نے اسے سنائی ابو جہل کو تو نہیں سنائی، بلکہ اگر آپ اس نظر سے قرآن مجید پڑھیں گے تو ابو جہل پر اظہار تاسف ہے، افسوس کا اظہار کیا گیا کہ یہ ایمان لے آتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی اگر حضور نے دعا مانگی تھی 2 عمر میں سے ایک دے دے تو مطلب دونوں کوالٹی میں ایک ہی تھے نا۔ ابو لہب آ بھی جاتا تو کیا کرتا، وہ عبداللہ ابن ابی ہی ہوتا، اور ولید بن مغیرہ آ جاتا، وہ کیا شخص تھی۔ اب اس کے سمجھیں، مال و دولت بھی بہت تھا، بہت امیر کبیر آدمی تھا، یعنی وہ مکے کا قارون سمجھیں اسے، اور صاحب حیثیت بھی بہت تھا۔ کوئی طبقہ نہیں تھا جس میں اس کا انفلوئنس نہ ہو، ہر جگہ پہ اس کے اثرات، یعنی وہ جیسے بڑا چودھری ہوتا ہے، وہ بڑا اثر و رسوخ والا چودھری تھا، یعنی ابو جہل سے بھی ایک اعتبار سے اس کی جو ہے نا اثر و رسوخ زیادہ تھا۔ اس کا معاملہ کیا تھا؟ اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کی مخالفت نہیں کرتا تھا جیسے ابو جہل مخالفت کرتا ہے، اس طرح کی بھی مخالفت نہیں کرتا تھا جیسے ابو لہب کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اسے کہو شاعر ہیں، وہ کہتا نہیں شاعر نہیں ہے۔ اسے کہو کاہن ہے، وہ کہتا نہیں کاہن ایسے نہیں ہوتے، یہ بالکل کاہن نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو سادہ لو بندہ اس کے پاس جائے گا وہ سمجھ لے گا کہ یہ انصاف پسند آدمی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب وہ اپنے ٹرانس میں لے گا اپنا ایک، اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا کہ میں تو بڑی غیر جانبدارانہ رائے رکھتا ہوں، یہ سارے کہتے ہیں شاعر ہیں، میں مانتا ہوں شاعر نہیں ہے، یہ سارے کہتے ہیں یہ کاہن ہے، میں کہتا ہوں کاہن نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ پرانا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، اب مجھے بتائیں وہ بندہ پکڑ لے گا یا نہیں پکڑ لے گا؟ سمجھ آئیے بات کی؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ شخص کے جو آدھی بات قبول کر کے پھر انکار کرے، یہ بڑا دشمن ہے، یہ بڑا دشمن، یہ ابو جہل سے بڑا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ غصہ ہو رہے ہیں کہ یہ بندوں کو زیادہ خراب کرنے ہو۔ جو مخالف ہیں اس کی سنے گا کون؟ ابو جہل کی کون سنے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ ابو لہب جو لالچی گھٹیا انسان، اس کی کون مانے گا؟ اس کا تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ کریڈیبل بندہ ہے کیونکہ اس نے اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 3 قسم کے مخالفین آپ کے ساتھ، اب چوتھا بھی ہے ایک، نضر بن حارث۔ وہ کیا کریکٹر ہے جی؟ اس نے کہا یار کوئی علیحدہ ایکٹیویٹی جنریٹ کرو، کاؤنٹر نیریٹو لے کے آؤ۔ یہ اس کلام کے اندر اتنا اثر ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آپ کچھ ایسا کرو کہ لوگ ادھر کھینچیں، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا یار خوبصورت لونڈیاں لے کے آؤ، رقص کریں، ناچیں کودیں، ٹھیک ہے جی، شام کو پارٹیاں ہوں۔ اچھا اس میں قصے، یہ قرآن میں قصے ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کا، آؤ ہم بھی آپ کو جو ہے نا رستم کے قصے سنائیں، اور جو ہے نا اس طرح ایرانی بادشاہوں کے قصے سنائیں۔ یہ اس نے پورا، یعنی اس وقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لونڈیاں خریدیں، ادھر سے قصے منگائے، یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے نا، اس پہ کام کیا اور اس کو لانچ کیا۔ اس کا ذکر سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں ہے، اور لہو الحدیث کے عنوان سے ہے کہ وہ لوگ کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، یہ ایک کریکٹر ہے۔ یعنی لوگ قرآن کی طرف نہ جائیں، مقابلے میں کوئی ایسی پرکشش چیز لے آؤ کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں۔ اب اس کی ایک مثال وہ بھی ہے نا جو سورہ جمعہ کے آخر میں آتی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ تو یہ اہل ایمان چلے گئے تھے نا اس چیز کی طرف، وہ جو یہ کوئی کافر تو نہیں گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے جو گئے ہیں ان کو بھی ریکلیم کرو، ان کو بھی واپس لے کے آؤ، تو کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کرو، کوئی خوبصورت بات کرو جس کی طرف آپ لوگوں کو لے کے آؤ۔ یہ کریکٹر ہے چوتھا کریکٹر۔
کچھ کریکٹر اور ہیں جنہیں میں بائی نیم نہیں جان، مطلب میں اس کو نام کے ساتھ آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اوپر انہی میں سے کسی پر اطلاق ہو جائے اس کا، لیکن میں وہ آیتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن وہ مدینے میں وہ کریکٹر ہے، وہ کریکٹر مکے کا نہیں ہے، وہ کریکٹر مدینے کا ہے. اب مدینے میں بھی کئی کریکٹر ہیں، مطلب یہود کا کریکٹر ہے، عبداللہ ابن ابی کا کریکٹر ہے، ابو عامر راہب کا کریکٹر ہے. یہ سب مختلف قسم کے کریکٹر ہیں. ابو عامر راہب بھی ایک نیک آدمی تھا، یعنی پیر قسم کا بندہ تھا بڑا، اس سے بھی یعنی دم درود اس کا چلتا تھا، وہ شف کرے تو بندہ ٹھیک ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ ٹھیک نہیں. ظاہر ہے آپ کے پیچھے اگر شیاطین کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے، وہ کسی شیطان نے اندر گھس کے میری اندر مروڑ دی تو مجھے تو درد لگے گا نا. اب اس کے ایک انسان دوست نے آ کے شف کی اور اس نے چھوڑ دی اور میں تو ٹھیک ہو گیا، وہ تو خام میرا پیر ہو گیا. تو یعنی یہ چکر بھی تو چلتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ جس کی شف سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ بندہ واقعی پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے دوسری طرف پہنچا ہوا ہو، کیونکہ دجال کی شف سے بھی بندے ٹھیک ہوں گے، اسی طرح ٹھیک ہوں گے. تو یعنی یہ پیری فکری والا چکر بھی تھے جسے آج آپ کہیں گے صوفیزم. ٹھیک ہے، میں اس صوفیزم کی بات نہیں کر رہا جو اسلام میں تھا، جو عبد القادر جیلانی کا تھا، جو شمس تبریز کا تھا، جو نظام الدین اولیاء، میں اس کی نہیں بات کر رہا. میں آج کی بکواس جس صوفیزم کو بش سپورٹ کر رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے سروں پہ مسلط رہا ہے میں اس صوفیزم کی بات کر رہا ہوں. اور جو اس وقت مروج ہے، مغرب میں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے، جس کے لیے یونیورسٹیاں بن رہی ہیں اور ملک ریاض جیسے لوگ 400 کنال گوگی جیسی خواتین کو دے رہے ہیں. یہ کون سا، یہ مجھے بتائیے عبد القادر جیلانی کا صوفیزم آئے گا اس سے؟ نہیں، یہ روحانیت آئے گی یا روحانیت آئے گی؟ تو یہ ساری شیطنت کے لیے ہو رہا ہے. تو اب یہ ایک کریکٹر ہے، اس اعتبار سے قرآن مجید نے ایک مطلب بیان دیا ہے، اس کو سمجھ لیں، شاید وہ کسی کے اس سے بات سمجھ میں آ جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. ایک آدمی ہے جو اندر سے سخت مخالف ہے، سخت ترین مخالف ہے. الد الخصام، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. خصام جو ہے خصیم مبین، وہ جو کہ سخت جھگڑالو نا، کسی کا بھی جھگڑا. مجھے لگتا ہے یہ خصم کا لفظ ادھر ہی سے بنا ہے. یہ جو نا یعنی وہ خامد جس طرح ہر وقت وہ بیوی کو پہلے وقتوں میں جیسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، وہ ایک طرح کی دشمنی ہی کر رہا ہوتا تھا، یعنی غلام بنا کے رکھتا تھا. تو شاید کسی نے دل جلے نے اسے خصم ہی کہہ دیا، چل بھائی. تو خصیم مبین، تو اسی سے الد الخصام. یہ لد جو ہوتا ہے نا، اس میں شدت، یعنی وہ قوم لدہ، سخت جھگڑالو قوم. تو اوپر سے خصام اور الد، افعال و تفضیل کا وزن. تو یعنی اس مبالغہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا جتنا کہ کر دیا گیا کسی کے جھگڑالو ہونے کا. اندر سے اتنا بڑا دشمن، لیکن اوپر سے کیا ہے، جب آپ سے آپ کے ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی باتیں آپ کو بھائیں گی. جو جبوں کا قول ہو فی الحیات، دنیا کے معاملات میں ایسی خوبصورت باتیں کرے گا آپ کا دل کھینچ لے گا. اور جو اس یعنی قسمیں بھی کھائے گا اللہ، وہ یشہد اللہ علی ما فی، اپنے دل پر اللہ کو گواہ بنائے گا، میں مخلص، میں آپ کا واری جانے والا، وفادار، آپ کا دلارا، فلانا فلانا فلانا. یہ کہانیاں بھی سنائے گا. وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب وہ مڑ کے جائے گا، یعنی یہ کہانی سنا کر آپ کا دل رام کر کے جب مڑ کے جائے گا، سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب، وہ جا کے کھیتی بھی تباہ کرے گا، نسل بھی تباہ کرے گا، زمین میں فساد مچائے گا. یہ اس کے کام ہے. اندر خانے یہ ہے، اوپر سے یہ آپ کا ہمدرد، آپ کا بہیخواہ اور بہترین. اب میں اس جگہ پہ پتہ ہے کس کو رکھتا ہوں، یعنی مجھے وہاں پہ کسی کا نہیں پتا، مطلب عبداللہ ابن ابی پہ بھی یہ فٹ ہو سکتی ہے، اور بھی لوگ ہیں، وہ کہا بھی گیا ہے مختلف لوگوں کا، ہو سکتا ہے کسی پہ فٹ ہو جاتی ہو. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کریکٹر ہم آج کے دور میں لے کے آئیں، تو پہلے میں اسی کو لے کے چلتا ہوں، یہ میں فٹ کرتا ہوں.